جو حالات یہاں پہ پہلے تھے اور جو آج ہے، اس کے لیے میں وحید صاحب کا تائی صاحب، آصف بھائی، ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ چونکہ شاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں تو اتنی پرزور تالیوں میں استقبال کریں کہ انہیں احساس ہو کہ ہم سب ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ معزز خاتون حضرات کہتے ہیں مانو سبن سوہنا، مانو سبن سوہنا پکھیے سبن ہنج، مانو سبن سوہنا پکھیے سبن ہنج، کینکھے مانو منج اچھے بوئے بہار جی۔ پرزور تالیوں میں استقبال کیجئے گا محترم جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قابل عزت و احترام ہمارے بزرگ اقبال آدم جی صاحب، ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ظفر صدیقی صاحب، وحید میمن صاحب، حنیف مطلانی صاحب، عارف مجید صاحب، حاجی طیب صاحب، محسن شیخانی صاحب، شہزاد میمن صاحب، عارف شیخانی صاحب، محمد رضوان، میڈم آسمہ صاحبہ، اوکھائی میمن جماعت اور جدپور جماعت کے تمام ممبر صاحبان اور ہمارے ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر دھاریجو صاحب، اور میری قابل عزت و احترام، انہوں نے نام لکھا تھا لیکن آسمہ شاہ صاحبہ، میرے سہیل آبدی صاحب، مجید صاحب، علی محمد صاحب، بہت سارے نام ہیں، سب بھی چہرے جو ہے، ایک تو میمنوں کی بہار آئی ہوئی ہے، سب ماشاءاللہ، رضوان بھائی بیٹھے ہیں اور ہمارے سب دیگر جو بھی مہربان جو بھی لوگ ہیں، سب کو السلام علیکم۔ آج بہت خوشی ہوئی، دل سے خوشی ہوئی اس وجہ سے کہ جس طرح آپ نے بھی ویڈیو میں دیکھا، تصاویر میں دیکھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حالات یہاں پہ پہلے تھے اور جو آج ہے، تو اس کے لیے میں وحید صاحب کا، تائی صاحب اور دوسرے ہمارے جو بھائی ہیں آصف بھائی، ان کا بہت شکر گزار ہوں، ان کی ساری ٹیم کا اور سب لوگوں کا کہ جنہوں نے اس کو بہت خوبصورت بنایا۔ اور کیونکہ سر آدم جی کے نام سے یہ منسوب تھا، ہماری بھی ذمہ داری تھی، آپ سب کی بھی تھی کہ جو بانیان پاکستان میں سے ہیں، جو پاکستان کے بنانے والے جو کچھ لوگ تھے، جو بڑے نامور لوگ، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، قائد اعظم کے دست راز تھے، اور انہوں نے پاکستان کو بننے کے بعد جب ضرورت پڑی تو اس میں بھی اپنا اہم رول ادا کیا، تو وہ ان کی قربانیاں، ان کی کاوشیں بھلائی نہیں جا سکتی۔ تو اس طرح کے لیجنڈ کو، اس طرح کے بڑی شخصیات کو اور ان سے منسوب جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو یہ بڑا کام ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ سامنے جو روڈ ہے آپ کا، اس کو بھی بہتر کیا گیا۔ بیچ میں ٹریفک کا بہت ایشو ہوا کرتا تھا، پھر اس کو ہمارے ڈی سی صاحب نے بہتر کیا، بیچ میں ایک لائن دی، اب ٹریفک کچھ بہتر چل رہا ہے، لائٹنگ کرائی۔ اسی طرح جو ویژن ہے میرے چیئرمین کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، پوری سندھ کے لیے، اور خاص طور پر اگر آج ہم یہاں کراچی میں ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ ترقیاتی جو پلان ہیں وہ ہیں جن پر کام ہو رہا ہے، کچھ پر مکمل ہو چکا ہے،
کچھ پر جو ابھی ہمارا آنے والا بجٹ ہے اس میں بہت سارے کام ہوں گے، اور خاص طور پر اگر صرف آج ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کی بات کی جائے تو یہاں بھی آپ کو کافی چینج محسوس ہوئی ہوگی ان کچھ چند ماہ میں، جب ہم نے یہ ٹیم آپ کو دی. دھاریجو صاحب، علی زیدی ہیں، ہماری بہن ہیں شمورہ صاحبہ اور دیگر، پھر ان کے ساتھ ظاہر ہے عمل دخل ہمارے ظفر بھائی ہیں، علی محمد صاحب ہیں، اور آپ سب لوگ نے جب ان کا ہاتھ بٹایا تو پھر یہاں پہ آپ کو کچھ کام، کچھ بہتری ضرور نظر آتی ہوگی. یہ کچھ، کیونکہ آپ سب لوگ موسٹلی سینٹرل سے رہتے ہیں، اسی ڈسٹرکٹ سے رہتے ہیں، یہ کچھ فیکٹس اور فگرز ہیں یہاں کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو زیادہ بور نہ کروں تو. دیکھیں یہاں پہ جب سے یہ ایڈمنسٹریٹر بنے ہیں دھاریجو صاحب، جو 2 کوارٹر ہیں، اس میں جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس سال، موجودہ سال، وہ ملا ہے، مگر وہ یہاں پہ وہ بار بار آ رہے ہیں، 32 کروڑ سے زیادہ ہوئی ہے. گزشتہ سال جب یہ لوگ یہاں پہ نہیں تھے تو انہی دنوں میں اسی ٹائم پہ جو کلیکشن ہوئی تھی وہ 19 کروڑ کے قریب ہوئی تھی. تو ایک بڑا فرق ہے، 12 کروڑ اور 96 لاکھ، مطلب کوئی 13 کروڑ کے قریب. پھر جو اخراجات ہیں، جو گزشتہ سال اخراجات تھے وہ 30 کروڑ کے قریب تھے، اور اس سال 5 کروڑ اور کچھ. یہ صرف باتیں نہیں ہیں کہ چلیں آپ سب کہیں گے کہ اچھا بھائی وہ پیسے کہاں گئے، تو وہ پیسے جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، جو ڈی ایم سی کا اکاؤنٹ ہے، آپ سب پڑھے لکھے ہیں، بہت آسانی سے اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو 2016 2015 سے جو یہاں کے ملازمین تھے، ان کو جو ان کے فنڈز نہیں ملے تھے، جو ان کی جائز ان کا رائٹ تھا، وہ بھی لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو ان سب کو وہ تمام ادائیگیاں کر دی گئی تھیں. اور اسی طرح یہ واحد ڈی ایم سی ہے جو آج بھی جو ان کا دیگر جو فنڈز ہوتے ہیں وہ بھی ان کو مل رہے ہیں، جو مجھے بریف کیا گیا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، لمبی تفصیل میں جائیں گے، لیکن آپ سب ان کو چیک کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہ ان چیزوں کو آن لائن بھی کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہاں پر، پھر یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ پر خرچ ہوگا. بلکہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خاص طور پر چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب کو کہا ہے، اس میں جو ڈسٹرکٹ یا جہاں پہ بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل بھی ہے. اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ اس ڈسٹرکٹ میں ہمارے نہ ایم پی ہیں نہ ایم این اے ہیں، میرے خیال میں یو سی کا چیئرمین بھی نہیں ہے، ایک ہے، ظفر بھائی بول رہے ہیں ایک ہے، لیکن سب ہمارے لیے ایک ہے، کیونکہ یہاں پہ میری بہنیں رہتی ہیں، میرے بھائی رہتے ہیں، میرے بزرگ رہتے ہیں، جوان رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں. اور چیئرمین بلاول کے لیے وہ اتنے ہی عزیز ہیں جتنے لاڑکانہ میں رہنے والے یا ان کے اپنے حلقے میں رہنے والے. تو آپ سب ہمارے ہیں. اور یہ جو ایک بات کی جاتی ہے، جس طرح میں نے سن رہا ہوں کچھ دنوں سے بہت ساری پریس کانفرنسز آ رہی ہیں جس میں پھر وہی لسانیت، دیگر چیزیں جو ہیں وہ پھر سامنے آ رہی ہیں. میرے لیے جو یہ دوست جو الزام لگاتے ہیں میرے لیے بڑے محترم ہیں. اس لیے محترم ہے کہ یہ علل اعلان ان لوگوں سے خود کو علیحدہ کر چکے ہیں جو کہتے ہیں یہ بظاہر کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. جس
کہتے تھے منزل ہماری یا جو کچھ جس کے لیے جان قربان، آج اس سے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ان سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے دل سے یہ فیصلہ کیا ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف تھا، جو کراچی کے لوگوں کے خلاف تھا، اس سے آپ نے علیحدگی کی ہے، تو دماغی علیحدگی بھی کریں، اس سوچ کو بھی بدلیں۔ یہ نہ ہو کہ صرف کسی شخصیت کے لیے تو آپ کہہ دیں، لیکن سوچ آپ کی وہی ہو، وہی بطہ خوری والی، وہی بوری بند لاشوں والی، وہی لسانیت کو پھیلانے والی۔ خدا را ایسا نہ کریں، بہت بھگتا ہے۔ ظاہر ہے اگر سینٹرل کے کسی علاقے میں کسی نے بھگتا ہے تو اس کا اثر پورے سندھ پہ پڑا ہے، اگر سندھ پہ پڑا ہے تو اس کا اثر پورے پاکستان پہ پڑتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں۔ آئیں، جب آپ اس دھارے میں آئے ہیں، جب آپ اس قومی دھارے میں آئے ہیں تو آئیں ساتھ مل کر چلیں۔ اور آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں آپ کے لیے بہت احترام ہے، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو لوگوں نے سپورٹ نہیں کرتے تو اس طرح کے شوشے نہ چھوڑیں۔ مثال کے طور پر میرے کافی دوست سامنے بیٹھے ہیں بزنس کمیونٹی کے۔ اب پورے پاکستان میں جہاں جہاں کووڈ کرونا کا ریشو بڑھا، وہاں پہ سختی کی گئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے سختی کی، جو NCOC کے احکامات تھے وہاں پہ ہوئی۔ اب جب ہمارے کچھ ڈسٹرکٹس میں اس کا ریشو بڑھا تو ہم نے NCOC کے اس پر ہی عمل کرتے ہوئے جو بھی کہا گیا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اور میں بڑا مشکور ہوں تاجر برادری کا اور اپنے شہریوں کا کہ جنہوں نے اس پر بہت زیادہ عمل کیا، جس کی وجہ سے وہ جو ریشو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو 1 ہفتہ بڑھایا گیا، یہ باہمی مشاورت سے بڑھایا گیا، جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ NCOC کی جو میٹنگ ہوتی ہے جس میں سب ہوتے ہیں، انہوں نے خود کہا کہ کراچی اور کچھ دوسرے شہروں میں ریشو زیادہ ہے، تو آپ کو اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا 1 اور ہفتے کے لیے۔ اس وجہ سے یہاں پہ فیصلے ہوئے، ادروائز کوئی ایسا نہیں ہے۔ سب ہمارے بھائی، ہمیں اندازہ ہے اپنے تاجر برادری کا کہ کس مشکلات میں وہ ہے۔ پہلے بھی بہت تکالیف انہوں نے اٹھائی ہیں، پھر اب بھی، لیکن دیکھیں یہ بڑے مشکل سخت فیصلے ہوتے ہیں جن پر ہم پر کرٹیسائز بھی کی جاتی ہے، اور پھر بہت سارے عناصر کو موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کے جذبات کو ابھاریں۔ یہ بہت سارے پارٹیز کے لوگ، خاص طور پر میرے MQ کے دوست، پھر بھی مجھے حیرت تو PTI کے یہاں کے رہنماؤں پہ ہوتی ہے کہ جب لاہور میں یہ سختی ہو، اسلام آباد میں ہو، پنڈی میں ہو، پشاور میں ہو، کوئٹہ میں گولیاں چلائی جائیں یا دیگر جگہوں پہ ہو، تو اس وقت وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے لوگوں کے بچاؤ کے لیے، ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے یہ فیصلے یہاں پہ کرتے ہیں تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ان کے دور معیار ہے۔ آج بھی میں نے بڑی کوشش کی تھی، میں نے سب سے کہا تھا کہ کووڈ کے لحاظ سے بہت کم لوگوں کو بلایا جائے، احتیاط کی جائے، اور آپ نے دیکھا کہ ماسک میں پہنے رہا ہوں۔ یہاں پہ آ کے دوستوں نے کہا کہ تھوڑا اتار دیں، بات کرنے میں آسانی ہوگی، تو اسی لیے میں نے اتارا ہے۔ اور آپ سب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ماسک سب استعمال کریں، اور کووڈ بہت خطرناک ہے، اور جو مختلف ڈفرنٹ جو اس کے ویریئنٹ اب سامنے آ رہے ہیں، جو ویکسینیشن کے بعد بھی ایشو آ جاتے ہیں، تو احتیاط ہم نے کرنی ہے۔ دوسری میری ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ سب جن لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی، آپ خدا را سب ویکسینیشن کرائیں۔ ہم نے انتظامات کیے ہیں بہت ساری جگہوں پہ بہت اچھے طریقے سے، جو لوگ ابھی تک جو ویکسینیشن سینٹرز پہ نہیں گئے،
ہم نے تو کافی لوگوں کو گھروں پر بھی یہ فیسلٹی دی ہے. اگر کوئی زیادہ بزرگ ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی اسپیشل اس میں ہے کنڈیشن میں, تو اس کے گھر پر بھی جا کر ہمارا عملہ جو ہے وہ ویکسین کرے گا, اور انہوں نے وہ نمبر بھی دیے ہیں. تو پلیز آپ اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں, تاکہ سب اس وبا سے بچ سکیں. میں بہت اپریشیٹ کروں گا وحید میمن کو, آصف بھائی کو, تائیس بھائی کو. اور تائیس آ کے تو مجھے وہ کراٹے والے تائی آ جاتے تھے. پھر اس نے کہا کہ یہ خیر کے کاموں میں ایسا ہے, یہ خیر کے کاموں میں تائی ہے, اور وہاں پہ یہ بہتر کرتا ہے. محسن بھائی بھی بیٹھے ہیں, اور آپ سب کے میمنوں کی جو بہت زیادہ نمائندگی کرتے ہیں وہ ہیں اے کے میمن, کیونکہ پورے پاکستان میں جاتے ہیں پروگراموں میں, اور وہاں پہ آواز آتی ہے بھئی اے کے میمن. تو یہ آپ کے سفیر ہیں, میرے خیال میں بیرون ملک بھی گئے ہیں آپ کافی اس میں. تو چلیں, آپ سب کا بہت شکریہ اور بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, پانی چوری بالکل سیدھی سامنے ہے. وہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ آپ وہ میٹر لگائیں جو جہاں سے یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بھائی کس کو کس وقت کتنا پانی جو ہے وہ مل رہا ہے. ہمارے دوست جو یہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں, سندھ سے بھی, جو گورنمنٹ کے الائیز ہیں, گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, وہ کسی نے مجھے کہا, آپ کے صحافی دوست نے, کہ جی آج تو ایک فیڈرل منسٹر صاحبہ نے تقریر کر دی پانی کے حق میں اور پانی چوری کے خلاف. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا چلو اچھا ہے, انہوں نے سندھ کا حق ادا کر دیا, کیوں یہاں سے الیکٹڈ ہے, اور اسی کوٹے پہ ان کو وہاں پہ وزیر بنایا گیا ہے. بعد میں جب پوری تفصیل پڑھی تو اس میں تنقید انہوں نے سندھ گورنمنٹ پہ کر دی کہ جی وہاں پہ جو ہے پانی جو ہے وہ چوری کر رہے ہیں. ایک لفظ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ جب ایکیوٹ شارٹیج ہوتی ہے تو جو 2 کینال ہیں جو نہیں کھولنے چاہیے وہ بند رہتے ہیں, لیکن وہ انہوں نے اس ایکیوٹ شارٹیج میں بھی کھول دیے, اس پر کوئی بات نہیں کرتا. لیکن پھر بلوچستان کے شیوانی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن وہ خود آئیں, خود آ کر دیکھیں کہ ہم نے جب ہمارے حصے کا بھی کم پانی ملتا تھا تو کشمور بیراج سے ہم نے اپنے بلوچستان کے بھائی بہنوں کے لیے پورا ان کا پانی دیا, اور اب بھی ہماری طرف سے کبھی ایسی بات نہیں آتی. لیکن کاش وہ بھی اس بات پہ کچھ بولتے کہ یہ جو 2 کینال کھول دیے گئے ایکیوٹ شارٹیج میں جو نہیں کھولنے چاہیے, اس پر کوئی بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہے اور کئی جگہوں پر پھر ان کے پر چلتے ہیں. جی کارروائی کرنے کے بعد جو ہے پانی نہیں موصول ہوا لوگوں کو, لیکن اس کے بعد جو ہے پانی کا دوبارہ ایشو پیدا ہوتا ہے. یہ ہائیڈرنٹ مافیا جو ہے اس کے خلاف کوئی مزید کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں, میں نے آپ کو عرض کیا کہ کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کی جو یہ چور مافیا ہے ان کے خلاف سخت ایکشن ہوا, کریک ڈاؤن ہوا, جس میں چیئرمین بلاول صاحب کی خصوصی ہدایت تھی, چیف منسٹر صاحب نے اس پر کہا, میں نے خود کئی پرسنل جا کے خود یہ ایکشن کرائے ہیں وہاں پہ. اس میں سندھ پولیس, ہماری رینجرز, سب نے ہمیں بہت سپورٹ کی ہے, اور ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے. اور وہ جو سب سوائل کا نام لیتے ہیں کہ وہاں سے پانی لیتے ہیں فیکٹریز کو یا کاروباری اداروں کو بھیجنے کے لیے, لیکن وہ ہماری لائن سے ہی انہوں نے اندر سے کنیکشن کیے ہوتے ہیں, تو ان پر بہت ایکشن ہوا ہے. اب بھی جو بھی اس میں ملوث ہوں گے ان پر سخت کارروائی کی جائے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی. پانی کے لیے ہم نے بہت ساری اسکیمیں شروع کی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے پورے کراچی آئٹس کو بہتری نظر آئے گی پانی میں, اور مختلف علاقوں میں
ہم دیگر بھی فیسلٹیز دے رہے ہیں تاکہ صاف پینے کا پانی بھی ان کو مل سکے. دیکھیں میں نے آپ نے سوال کر دیا, میں تو چاہتا ہوں کہ ان سے مراسم اچھے رہیں, ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس قائد سے علیحدگی اختیار کی ہے تو خدا را اس کی سوچ سے بھی علیحدگی اختیار کریں اور پاکستانی بننے کی سوچ کریں جس میں ہم سب ساتھ ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. جی بالکل, دیکھیں دو باتیں. پہلے تو تاجر برادری یہاں موجود بھی ہے. دیکھیں وہ انہوں نے الٹیمیٹم دیں گے تو ہم آنکھوں پہ لیں گے. ہم ان کو, آپ کہہ رہے ہیں کیسے ٹیکل کریں گے, ہم ان کو ہاتھ جوڑ کر ٹیکل کریں گے. ہمارے بھائی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان پر ڈنڈے برسائیں یا کوئی ایسی بات کریں. لیکن یہ میں نے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے فیصلے بڑے مشکل ہیں, یہ پاپولر فیصلے نہیں ہوتے, لیکن اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے. لیکن ہم جو ان کی نارمل ایشوز ہیں, ٹائمنگ کے ایشوز ہیں, دیگر چیزیں ہیں, ان پر سی ایم صاحب نے کہا ہے, مرتضیٰ وہاب, سعید غنی صاحب اور ہم سب نے اس پہ مشاورت کی ہے اور انشاءاللہ بہتری لائیں گے. ایک اور بات بھی میں بتاؤں کہ سندھ گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے جس نے پورا ایک فنڈ جو ہے وہ مختص کیا ہے اپنے کاروباری جو حضرات ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے سندھ بینک کے توسط سے. تو اس میں بھی ہم فیسلٹی سپورٹ کریں گے. کہیں سے اس میں ایشوز آ رہے ہیں, مجھے بتایا گیا ہے, کچھ دوستوں کے میسج آئے ہیں کہ لیکن جو ہرڈلز ہیں اس کو دور کیا جائے گا تاکہ آسانی سے سندھ گورنمنٹ کی اس سپورٹ سے یہ مستفید ہو سکے ہمارے جو بھی بزنس مین ہیں, جو بھی کاروباری حضرات ہیں. معاملات چل رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں. ایک ایس بی سی اے نے کمیٹی بنا کے پہلے آپ جی اور بعد میں 3 دن میں تحریر کر دی گئی جو کراچی کے ریئلٹر ایسوسیشن اور ایس بی سی ڈائریکٹر سے بنا کرائی گئی اور آپ کا احکام تھا وہ تحریر کر دی گئی. اس کے بعد جو ترقیاتی کام ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. ایسا کچھ نہیں, ترقیاتی کام کیا کہہ رہے ہیں, جو ایلیگل بلڈنگ بن رہی ہیں وہ ترقیاتی کام. یہ دیکھیں اس میں بہت ساری ڈیمولیشنز ہوئی ہیں, بہت سارے جو ایلیگل اسٹرکچرز ہیں ان کو ہٹایا گیا ہے. اس پر میں اس لیے آپ کو بریف کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. یہ بہت الزامات لگتے ہیں کہ جی بڑا ایلیگل اور ایلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہیں. اس کچھ عرصے میں, کوئی سال ڈیڑھ کے عرصے میں کوئی 2000 کے قریب جو اس طرح کے ایلیگل اسٹرکچر تھے ان کو گھرایا گیا, ان پر قانونی کارروائی ہوئی. ایک بہت پلان بڑا بنا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو اس میں آپ کو ایک قسم کی کیا کہتے ہیں سلو پروسیسنگ ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس اتنا مین پاور نہیں ہے. کوئی 40-50 کے قریب ہیں جو ان کے آفیشل ہیں. اب ہم نے یہ ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ اس کو آؤٹ سورس کیا جائے, کوئی 1000 کے قریب لوگ ہوں, پھر ایکوپمنٹ بھی ہوں کہ جن کے تھرو ہم اس طرح کے ایلیگل جو بھی اسٹرکچرز جہاں بھی یہ مشروم گروتھ ہو رہی ہے اس کو فوری طور پر گرائیں. اور یہ جب ہم شروع کریں گے, وہ والے تو پروسیس ہو رہا ہے جو ہر جگہ پہ, لیکن جو بڑے پیمانے پہ کریں گے اس میں آپ سب کو ساتھ رکھیں گے تاکہ ہم آپ سپورٹ کر سکیں. دیکھیں یہ جو گجر نالہ اور اورنگی نالہ کے قریب جو ایشوز تھے اس پر سپریم کورٹ کے احکامات تھے. ہائی کورٹ کی طرف سے کچھ اسٹے دیے گئے کیونکہ 90% سے زیادہ کام جو ہے وہاں پہ ہو چکا تھا ان دونوں نالوں کے اطراف میں. محمود آباد میں تو 100% ہو چکا ہے. اب یہ 2 نالے ہیں جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے اور جہاں پہ ظاہر ہے کورٹ کا اسٹے تھا اور اگر اس کے خلاف کہیں پہ کوئی کارروائی ہوئی ہے تو ان پر ضرور ایکشن لیا جائے گا اور جو بھی کورٹ کے احکامات ہوں گے ان پر عمل کیا جائے گا.
तमाम ग्राउंड वो खत्म हो गए। पिछले में सिंध गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है ताकि आज का नौजवान देखिए बहुत अच्छा हुआ आप फिर सब कहेंगे कि फिर मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए ये ग्राउंड जो है ये कमर्शियल बेसिस पे चाइना कटिंग या दीगर किसने की? हमने तो आकर यहाँ पे वो खाली कराए। अभी मुझे धारेजो साहब बता रहे थे तो 100 के करीब उन्होंने पार्क जो है वो भी खाली कराए हैं। और ये जो पार्क्स और दीगर चीजें ये मैं भूल गया था आपको बताना क्योंकि काफी तफसीलात थी कि ये जो अभी मौजूदा जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने जब ये ऑप्शन किए हैं मेरिट पे तो पहले इन जितने पार्क्स थे इन सब के एग्रीमेंट मौजूद थे लेकिन उसमें फीस क्या थी? कोई 72 लाख के करीब। अब जब इन्होंने उसको कानूनी तौर पर प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है तो अब जो आया है इनका जो फर्क जो आया है वो कोई 21 करोड़ का जो आया है। तो आप बताएं 72 लाख कहाँ पे और ये 14 करोड़ और 21 करोड़ जो है ये फिगर कहाँ से आई? और ये बैंक में मौजूद है, ये किसी की जेब में नहीं है ये। अच्छा दूसरा ये कोविड के सिलसिले में भी यहाँ पे मुझे बताया इन्होंने कि जहाँ जहाँ इन्होंने एक्शन लिया है जहाँ पे SOPs की अगेंस्ट गए वायलेशंस हुई हैं वहाँ पे जहाँ इन्होंने बंद किया है लेकिन जब उन्होंने SOPs पर अमल करने की यकीन दहानी कराई तो इन्होंने किसी पर भी फाइन नहीं किया। और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही हुआ है कि किसी के ऊपर भी इन्होंने फाइन नहीं किया। आप सब बैठे हुए हैं, अगर किसी ने फाइन किया है बताएं तो मैं अभी इनसे पूछ लूँ कि मुझे गलत ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुआ है। और मैं आप सबसे वायदा करता हूँ और ख़ास तौर पर जो यहाँ पे रहने वाले हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी भाई हैं, मेरी माएँ हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक पूरे सिंध को बनाएंगे। और आप देखेंगे कि कराची और आपका ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है ये उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है सोशल मीडिया और सनलाइट पे आना चाहती है, सोशल मीडिया पे है ऑलरेडी और हम चाहते हैं कि मेमन कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो आपको टीवी को ऐसा कह सकते हैं कि कैमरा को आप कहें कि मेमन कम्युनिटी को भी एक मतलब सैटेलाइट चैनल की तरफ ले जाया जाए। जी जी बिल्कुल भाई, ज़्यादा है वो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल करेंगे, लेकिन मेमनों के लिए फीस अहमियत रखती है क्या? तो मौसम बैठे लेकिन करेंगे। आपसे एक सवाल जी मेरा नाम फरहान अब्बास है, ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन। जी 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 आपसे भाई टाइमिंग का बड़ा मसला है, करते हैं, टाइमिंग करके देते हैं, आपसे करते हैं। रिक्वेस्ट है। ओके हाजिर बिल्कुल, थैंक यू।